مصر کے ایک پر رونق شہر میں ایک غریب لیکن ایک بے حد ذہین لڑکا طارق رہتا تھا۔ مالی مشکلات کے باوجود طارق اپنی تعلیم میں کامیاب ہونے کے لیے پرعزم تھا۔ اس کا والد ایک آزادانہ بڑھئی تھا اور اس کی والدہ ایک درزن تھی۔ وہ اپنے خاندان کی مدد کے لیے دن رات کام کرتا تھا۔ طارق اکثر اسکول کے بعد ان کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کا دل سیکھنے اور عظیم کارنامے انجام دینے میں لگا تھا۔ طارق کے علم کے شوق نے سب کو متاثر کیا۔ اس کے اساتذہ اس کے تجسس اور محنت کی تعریف کرتے تھے۔ اکثر کہتے تھے کہ اگر طارق کو موقع دیا جائے تو وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا خاندان بمشکل بنیادی ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ اضافی کتابیں یا تعلیمی مواد خریدنے کے لیے سخت نہیں تھی۔ ایک دن بازار کے قریب پرانی چیزوں کے ڈھیر میں سے گزرتے ہوئے طارق کو ریاضی کی ایک پرانی پھٹی ہوئی کتاب ملی۔ اس میں کئی صفحات غائب تھے، لیکن طارق کی آنکھیں شوق سے چمک اٹھیں۔ وہ کتاب گھر لے آیا اور ہر فارغ وقت میں اس کے مواد کا مطالعہ کرنے لگا۔ کتاب میں موجود خلا کے باوجود طارق نے اپنی تیز دماغی سے غائب معلومات کو پورا کیا۔ اسکول میں طارق کے اساتذہ اس کی پیچیدہ تصورات کو جلدی سمجھنے کی صلاحیت سے حیران رہ گئے۔ اس کی قابلیت اور محنت نے اسے شہر کے ایک معزز اکیڈمی میں اسکالرشپ دلوائی۔ تاہم اس اکیڈمی میں داخلہ لینے کے لیے اضافی اخراجات درکار تھے، جو کہ اس کے خاندان کی استطاعت سے باہر تھے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینے کے عزم کے ساتھ طارق نے اسکول کے بعد مختلف کام کرنا شروع کر دیے، جیسے کہ سودا پہنچانا اور چھوٹے بچوں کو پڑھانا۔ اس نے ہر پیسہ بچایا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے سفر اور ابتدائی اخراجات کے لیے کافی رقم جمع کر لی۔ اکیڈمی کے پہلے دن طارق نے خود کو نروس اور پرجوش محسوس کیا۔ وہاں کے طلبہ امیر خاندانوں سے تھے اور بہترین وسائل تک رسائی رکھتے تھے۔ خود کو ناآشنا محسوس کرنے کے باوجود طارق کی ذہانت جلدی ہی سامنے آ گئی۔ اس نے مستقل طور پر اپنی کلاسز میں سبقت حاصل کی، اپنے ساتھیوں اور پروفیسرز کو متاثر کیا۔ ایک دن اکیڈمی نے ایک قومی ریاضی کے مقابلے کا اعلان کیا، جس میں انعام ایک مشہور یونیورسٹی کی اسکالرشپ بھی شامل تھی۔ طارق نے اسے اپنا مستقبل محفوظ بنانے کا موقع سمجھا۔ اس نے مقابلے کی تیاری کے لیے خود کو وقف کر دیا، رات گئے تک ایک مٹی کے دبے کی مدھم روشنی میں پڑھتا رہا۔ مقابلے کا دن آیا اور طارق نے ملک کے بہترین طلبہ کے درمیان کھڑے ہو کر مقابلہ کیا۔ چیلنجز سخت تھے، لیکن طارق کے بے حد عزم اور تیز دماغ نے اسے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے میں مدد کی۔ جب نتائج کا اعلان ہوا، طارق کا نام بطور فتح پکارا گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ طارق کی فتح نے اس کے خاندان اور برادری کو بے حد فخر دلایا۔ اس اسکالرشپ نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، جہاں اس نے مسلسل محنت کی اور بالآخر ایک معروف ریاضی دان بن گیا۔ کامیابی کے باوجود طارق نے کبھی اپنے آجزانہ آغاز کو نہیں بھلایا۔ اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی تاکہ دوسرے ذہین لیکن محروم طلبہ کی مدد کی جا سکے، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع ملے۔ طارق کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، بے شمار نوجوان دماغوں کو متاثر کیا۔ ایک طاقتور یاد دہانی بنی کہ ذہانت، محنت اور عزم حتیٰ کہ سب سے مشکل حالات کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ طارق کا سفر ایک غریب لڑکے سے ایک مشہور ریاضی دان تک ثابت کرتا ہے کہ استقامت اور علم کی پیاس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو دوستو، کہانی کا سبق یہ ہے کہ ذہانت اور محنت کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں۔ استقامت اور علم کی پیاس عظیم کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب میدانوں اور اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے، آدم،
بنیامین اور چارلس۔ یہ تینوں بھائی اپنی قریبی تعلق اور مختلف صلاحیتوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ آدم جو کہ سب سے بڑا بھائی تھا محتاط اور عقل مند تھا، بنیامین درمیانہ بھائی تھا جو کہ بے خوف تھا، اور چارلس سب سے چھوٹا مہربان اور تخیلاتی تھا۔ ایک دن ان بھائیوں نے اپنے گاؤں کے کنارے پر ایک جادوئی جنگل کی کہانی سنی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جنگل خزانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں خطرات بھی بہت ہیں۔ تجسس اور لالچ سے مجبور ان تینوں بھائیوں نے اس جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے ان کی عقل مند دادی نے انہیں نصیحت کی، میرے پیارے پوتو، سب سے بڑے خزانے ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سچے رہنا۔ اپنی دادی کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان بھائیوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جنگل تک کا راستہ کافی طویل اور پیچیدہ تھا، مگر وہ جنگل پہنچ گئے۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھے تو درخت گہرے اور ہوا سرد ہوتی گئی۔ ان کا پہلا چیلنج ایک گہری اور تیز بہنے والی دریا کی صورت میں آیا۔ وہاں کوئی پل نظر نہیں آتا تھا اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ تیر کر پار نہیں جا سکتے تھے۔ آدم نے اپنی حکمت سے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک کشتی بنانی چاہیے، اور بنیامین نے اپنی مہم جوئی کے روح کے ساتھ ایک کشتی بنا لی، جبکہ چارلس نے اپنی خوشگوار کہانیوں اور گانوں سے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کامیابی سے دریا پار کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ بنیامین جو ہمیشہ خطرات لینے کے لیے تیار تھا، چاہتا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھے، لیکن آدم نے اسے محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ ہمیں ایک محفوظ راستہ تلاش کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ جب رات ہوئی، بھائیوں نے کیمپ لگایا اور باری باری پہرا دینے لگے۔ چارلس کے پہرے کے دوران اس نے ایک چمکدار روشنی دیکھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے اپنے بھائیوں کو جگایا اور انہوں نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کھلی جگہ پر پہنچے جہاں انہیں ایک پرانی خالی کوٹیج ملی۔ اندر انہوں نے ایک قدیم نقشہ پایا جو انہیں جنگل کے کلب تک لے جانے کا وعدہ تھا، جہاں سب سے بڑا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اپنی دریافت سے پرجوش ہو کر بھائیوں نے صبح سویرے سفر شروع کیا اور نقشے کی پیچیدہ ہدایت کی پیروی کی۔ انہوں نے راستے میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا، خطرناک راستے، جنگلی جانور اور جادوئی جال، لیکن ہر بار انہوں نے ان مشکلات کو ایک دوسرے پر اعتماد اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے عبور کیا۔ آخر کار وہ جنگل کے کلب میں پہنچ گئے، جہاں ایک شاندار درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں چمکدار جواہرات سے سجی ہوئی تھیں اور اس کی جڑوں میں خزانے کا صندوق پڑا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کھولتے، ایک بری عورت نمودار ہوئی۔ اس نے خود کو جنگل کی محافظ کے طور پر تعارف کرایا اور انہیں بتایا کہ ان کے سامنے ایک آخری چیلنج ہے۔ خزانہ حاصل کرنے کے لیے آپ میں سے ہر ایک کو ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، آپ درخت سے ایک جوہر لے سکتے ہیں جو آپ کو دولت اور طاقت دے گا، یا آپ خزانے کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ زیادہ قیمتی حاصل کر سکتے ہیں۔ آدم نے اپنی حکمت کے ساتھ جوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بنیامین نے کچھ سوچنے کے بعد بھی جوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بھائی کی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے چارلس نے اپنے مہربان دل کے ساتھ خزانے کو چھوڑنے کا انتخاب کیا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان کا سفر پہلے ہی ان کے قریب آ چکا ہے۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئی، جو کہ ایک طاقتور جادوگرنی تھی۔ آپ نے دانشمندی کا انتخاب کیا ہے، اس نے کہا۔ سب سے بڑا خزانہ دولت یا طاقت نہیں، بلکہ وہ محبت اور رشتہ ہے جو آپ بھائیوں کے درمیان میں ہے۔ آپ کے اتحاد، حکمت اور مہربانی نے آپ کی قدر ثابت کی ہے۔ اپنی ہاتھ کی لہر کے ساتھ اس نے ہر بھائی کو ایک منفرد تحفہ دیا۔ آدم کو اس نے بصیرت کا تحفہ دیا، بنیامین کو اس نے بہادری کا تحفہ دیا، اور چارلس کو اس نے ہمدردی کا تحفہ دیا۔ یہ تحفے ان کی زندگیوں کے دوران ان کی رہنمائی کریں گے، انہیں دانشمندانہ فیصلہ کرنے، کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے اور دوسروں کے دلوں کو سمجھنے میں مدد کریں گے۔ تینوں بھائی اپنے گاؤں واپس آئے، نہ سونے یا جواہرات کے ساتھ بلکہ کچھ زیادہ قیمتی کے ساتھ۔ انہوں نے سیکھا کہ حقیقی خزانہ ان کے رشتے کی طاقت اور ان کی خوبیوں میں ہے۔
اور یوں 3 بھائیوں اور جادوئی جنگل کی کہانی ان کے گاؤں میں ایک کہانی بن گئی، ایک لازوال یاد دہانی کہ سب سے بڑے خزانے ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں، اور سفر اکثر منزل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ حقیقی خزانہ ان رشتوں میں ہوتا ہے جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور ان خوبیوں میں جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دولت اور طاقت عارضی ہے، لیکن حکمت، بہادری اور ہمدردی دائمی تحفے ہیں جو ہماری زندگیوں اور دوسروں کی زندگیوں کو مالا مال کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، عرب کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد اپنی ایمانداری، مہربانی اور محنت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ احمد گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے چھوٹے سے کھیت کا خیال رکھتا تھا، اور اپنے کھیت میں اگائی ہوئی سبزیوں کو وہ گاؤں کے بازار میں جا کر فروخت کرتا تھا۔ اگرچہ احمد اور احمد کے والدین بہت غریب تھے، لیکن وہ اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن جب احمد اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اسے ایک راستہ نظر آیا جو بہت سی جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہ راستہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تجسس کے مارے احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راستے کی پیروی کرے گا اور پتہ لگائے گا آخر یہ راستہ جاتا کہاں کو ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد احمد ایک جادوئی باغ میں جا پہنچا۔ یہ جادوئی باغ بہت سی عجیب و غریب پھولوں، پھلوں اور درختوں سے بھرا پڑا تھا، اور ایک جادوئی فوارہ جو اس باغ کے بیچوں بیچ لگا ہوا تھا۔ جب احمد باغ میں گھوم رہا تھا تو اسے ایک درخت دکھائی دیا جس کی شاخ پر ایک سنہری سیب لٹکا ہوا تھا۔ یہ سنہری سیب ایک سنہری روشنی سے چمک رہا تھا۔ احمد نے بہت احتیاط کے ساتھ اس سیب کو توڑ لیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ مشورے کے لیے اس سیب کو گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس لے کر جائے گا۔ دانشمند بزرگ ایک بوڑھا آدمی جس کا نام حکیم تھا، اس نے بڑے غور سے سیب کا معائنہ کیا اور کہا، یہ سیب ایک جادوئی سیب ہے، اس میں بڑی دولت اور طاقت ہے، لیکن اسی صورت میں کہ صرف اسے دانشمندی اور بے غرضی سے استعمال کیا جائے۔ احمد اس سیب کو اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر اسے اپنے والدین کو دکھایا اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ یہ سارا قصہ سن کر اس کے والدین بہت حیران ہوئے اور اس چیز پر بحث کرنے لگے کہ اس سیب کو کیسے استعمال کیا جائے، لیکن احمد نے عقل مند بزرگ کے کہے ہوئے الفاظ یاد کیے اور اس نے فیصلہ کیا وہ اس سیب کو اس وقت تک محفوظ رکھے گا جب تک اسے اس کا مقصد نہ مل جائے۔ دن گزرے اور دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ ایک دن گاؤں میں بہت خشک سالی آ گئی، فصلیں سوکھ گئیں، کنویں خشک ہو گئے اور گاؤں والے کھانے اور پینے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ احمد کو معلوم تھا کہ اس کے پاس جو سنہری سیب ہے وہ اسے فروخت کر دے گا تو اس کے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اسے گاؤں والوں کا بھی احساس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا۔ احمد نے اس سنہری سیب کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے اس نے اس سے بیج، کھانے پینے کا سامان خریدا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں جا کر اس نے یہ سارا سامان گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا۔ احمد نے یہ سارا سامان گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ہر ایک کے پاس کھانے کے لیے کھانا اور اپنی اگلی فصل اگانے کے لیے بیج ہوں۔ احمد کے اس بے غرض عمل نے گاؤں والوں میں دوبارہ خوشیوں کا ماحول بنا دیا۔ دن گزرے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں نے اپنی مضبوط اور صحت مند فصلیں اگائیں اور گاؤں والوں نے احمد کی اس سخاوت اور مہربانی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اسے بہت سی دعائیں دی۔ جب اس بات کا پتہ اس بزرگ کو چلا تو اس بزرگ نے بھی احمد کی کافی تعریف کی۔ ایک دن جب
احمد گاؤں میں چل رہا تھا تو اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے اس بے غرض عمل کے بارے میں بہت سنا ہے اور میں ذاتی طور پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور میں تمہاری بہت تعریف کرتی ہوں، تمہاری سخاوت کی اور تمہاری اس مہربانی کی جو تم نے گاؤں والوں کے اوپر کی ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ بوڑھی عورت ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت پری میں تبدیل ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ہی وہ سیب اس جادوئی باغ میں رکھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی انسان اس سیب کو پاتا ہے تو وہ اسے کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تمہارے اس بے غرض عمل نے تمہارے گاؤں والوں کو خوشیاں بخشی ہیں اور تم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ تم ایک بہت ہی نیک دل انسان ہو۔ اس کے بدلے میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی، تم مانگو کوئی بھی ایک خواہش، وہ میں آج تمہاری پوری کروں گی۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا اور پھر جواب دیا، میں اپنے گاؤں کے لیے مسلسل خوشیوں کی خواہش کرتا ہوں، میرے گاؤں کی زمین ہمیشہ زرخیز رہے، کبھی بھی سوکھے نہ، اور میرے گاؤں کے لوگ ہمیشہ سخاوت اور مہربانی سے بھرے رہے۔ یہ خواہش سن کر پری مسکرائی اور کہنے لگی، تم بہت ہی زیادہ نیک دل انسان ہو، جاؤ میں نے یہ تمہاری خواہش پوری کی، تمہارے گاؤں کی زمین ہمیشہ زرخیز رہے گی اور لوگوں میں ہمیشہ سخاوت اور مہربانی رہے گی۔ اس دن کے بعد سے احمد کے گاؤں کی زمین ہمیشہ زرخیز رہی اور لوگوں میں محبت اور سخاوت ایسے ہی بنا رہا۔ احمد کی یہ کہانی پورے گاؤں میں ایک افسانہ بن کر رہ گئی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ حقیقی دولت اور خوشحالی بے غرضی اور دوسروں کی مدد کرنے سے آتی ہے۔